الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج کی گفتگو کا موضوع صبر اور اس کی حقیقت ہے. صبر ایک عظیم نعمت ہے، لیکن ہم لوگ اب اس نعمت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں غیر اللہ کے طریقوں کو زیادہ اپنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے مبارک طریقے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی پیروی بہت کم کی. جبکہ قرآن پاک کے اندر، حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے ہر طرح کے ارشادات اور نصیحتیں آئی ہیں. صبر کو اس وقت عام طور پر لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں، بلکہ ایک الجھن کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. صبر ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی صبر کی دولت اپنے ان بندوں کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر توکل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے سچی محبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے صحیح تعلق رکھتے ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والے کو بے حساب نوازا جائے گا. اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے. یہ ایسا بنیادی اور اہم فریضہ ہے کہ اس کو پڑھے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. مگر اس عظیم عبادت کو مؤثر بنانے کے لیے اور مفید بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے صبر کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز سے پہلے صبر کا ذکر کیا، کیونکہ جو شخص جلد باز ہوگا، جس کے اندر تحمل نہیں ہوگا، عجلت ہوگی، وہ نماز صحیح سے نہیں پڑھے گا. نماز صبر و سکون کی عبادت ہے. جس قدر تحمل ہوگا اتنا ہی جو ہے نماز کے اندر لطف ملے گا اور عبادت کی لذت حاصل ہوگی. تو صبر ایک عظیم نعمت ہے جس کی ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے بندے کو. صابر بندہ اور شاکر بندہ اللہ کی نگاہ میں بھی محبوب ہوتا ہے اور بندوں کی نگاہ میں بھی محبوب ہوتا ہے. صبر جو ہے بندے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ایک پہاڑ کی طرح ہے. اگر اس کو آدمی اپنا لے تو پھر بہت سے مراحل حیات کو طے کرنا
آسان ہو جاتا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ صبر کی حقیقت کے متعلق فرماتے ہیں کہ شریعت میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اس پر صبر کیا جائے۔ مثلا اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے باوجود اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ادھر ادھر دوڑ رہا ہے تو ایسا شخص بھی صابرین میں بھی شمار ہوگا، ایسا شخص بھی صابرین ہی میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ صبر کا تعلق ہاتھ پیر سے نہیں بلکہ قلب سے ہے، اور قلب کا وظیفہ یہ ہے کہ صبر کرے، اور صبر کے معنی یہ ہے کہ بندہ رضا کا اظہار کرتے کہ جو کچھ من جانب اللہ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی ادھر سے امر ہے کہ جد و جہد بھی کرو اور کوشش بھی کرو، ہاتھ پیر سے کوشش بھی کرو، سعی بھی کرو، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صحیح کا حاصل یہ ہے کہ اس چیز کو پانے کے لیے جد و جہد کرو جو گم ہے، لیکن جو کچھ نتیجہ نکلے اس پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا بھی صبر ہے، اس میں چوں و چرا بالکل نہ کرے۔ رہا یہ صبر کس طرح سے کرے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ قلب کے اندر تشویش نہ ہو کہ ہائے میری فلاں چیز گم ہو گئی، فلاں چیز کھو گئی، اب کیا ہوگا۔ جب کسی چیز کے تلف ہونے یا فقدان پر صبر کرے گا تو جب تک اس کا کوئی بدل موجود نہ ہوگا جس کی طرف رجوع کرے تو اس وقت تک صبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مصیبت آنے پر اس کے بدل پر غور کرے کہ کیا گیا اور کیا باقی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب و غریب تدبیر بتلائی ہے، فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے یہ غور کرو کہ یہ مصیبت میرے دین پر آئی ہے یا دنیا پر۔ اگر دین محفوظ ہے تو خوش ہونے کی بات ہے کہ اصل سرمایہ محفوظ ہے، بس اس خیال کے ساتھ صبر آ جائے گا۔ باقی دنیا یہ تو خود ہی جانے والی ہے، بعض دفعہ زندگی میں یہ چھن جاتی ہے، ورنہ موت سے تو چھن جانا ضروری ہے۔ تو جو چیز چھنی تھی وہ چھن گئی، وہ جانے والی ہی تھی، اور جو چیز رہنے والی تھی وہ الحمدللہ محفوظ ہے۔ اس طرح صبر آ جائے گا کہ بڑی چیز قبضے میں ہے اور چھوٹی چیز چلی گئی، اب وہ چھوٹی چیز مثلا دولت یا صحت گئی اور مصیبت آئی تو اس پر غور کرے کہ اس کے آنے سے کچھ فائدہ بھی پہنچا یا نقصان ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر غور کرو کہ بدل میں کیا چیز ملی اور باقی کیا چیز رہی، تو صبر سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ نگاہ کرے کہ کون سی چیز گئی اور کون سی چیز باقی ہے اور کس بڑی مصیبت سے میں بچ گیا، اس لیے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے شکر کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پیدا کی ہے۔ مصیبت میں بھی شکر کا موقع ہی ہے کہ اس معمولی مصیبت کے ذریعے سے بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا اور فلاں مرض سے رہائی نصیب ہوئی، اس لیے کہ مصیبتیں لا انتہا ہیں اور بڑی سے بڑی مصیبتیں ہیں۔ جب بڑی بڑی مصیبتوں پر غور کرے گا انسان تو اپنی مصیبت ہلکی ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ایک اہم بات جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ حاجی صاحب نے تو یہاں تک فرمایا کہ بیماری بھی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ، بشرطے کہ صبر ہو۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بیان فرما رہے تھے اور بہت سے اہل علم بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے آپ گفتگو فرما رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ دنیا میں کوئی چیز مصیبت نہیں ہے بلکہ ہر چیز نعمت ہے، مصیبت بھی ایک نعمت ہے۔ عجیب و غریب بات بتائی، مصیبت بھی
ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اس سے بندہ کو اجر ملتا ہے، ترقی مدارج ہوتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ مصیبت پر نگاہ نہ کرے بلکہ ترقی مدارج اور کفارہ سیئات پر نگاہ کرے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس سے کیا ہوگا، ہمارے درجات بلند ہوں گے، اونچے درجات نصیب ہوں گے اور گناہ معاف ہوں گے، گناہ ہمارے جھڑیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے وہ مصیبت نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ ہم اپنی تنگ دلی سے اس کو مصیبت سمجھ جاتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت یہ مضمون بیان فرما رہے تھے اس وقت ایک شخص آیا جس کے بازو میں ایک بڑا دنبل نکل رہا تھا۔ اس نے ہائے ہائے کرتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں، بڑی سخت تکلیف ہے، 1 ہفتہ ہو گیا مگر ایک دانہ میرے منہ میں نہیں گیا، ہر وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں بچھو ڈنگ مار رہے ہیں، کسی کروٹ مجھے چین نہیں ہے، دعا کیجئے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے۔ جب اس نے اپنی یہ شکایت کی اس وقت بڑے بڑے علماء اکرام موجود تھے، اب وہ سب حیرت زدہ رہ گئے کہ اب حاجی صاحب کیا فرمائیں گے، اب تک تو فرما رہے تھے کہ بیماری بھی جو ہے نعمت ہے، اب یہ مصیبت کر رہا ہے، حضرت اس کا کیا جواب دیں گے؟ سب حیران تھے۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ خود بتا دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اے اللہ یہ بندہ ضعیف ہے۔ حضرت حاجی صاحب نے کیا فرمایا؟ اے اللہ یہ بندہ ضعیف ہے، اس نعمت کے تحمل کی اس میں طاقت نہیں، اس لیے مرض کی اس نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجیے، اس کے اندر اس کی طاقت نہیں، بس اتنی سی طاقت ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا، فرمایا کہ نعمت ہی ہے یہ، لیکن اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ برداشت کر سکے، لہٰذا یا اللہ جو ہے اسے جو ہے نعمت کو صحت سے بدل دے، اس کو تندرست کر دے۔ کتنی اچھی بات فرمائی ہے، ماشاء اللہ۔ سارے علماء ہنستے رہ گئے، خوش ہو گئے کہ ماشاء اللہ کیا جواب دیا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض نعمتوں کی صورت بھی نعمت ہی ہوتی ہے اور حقیقت میں بھی نعمت ہوتی ہے، اور بعض نعمتوں کی صورت مصیبت کی سی ہوتی ہے نا۔ ہاں مثنوی شریف میں جو ہے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، تو اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ ہیں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو ان کے مریدین جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، گھر سے نکلنے لگے، چوکھٹ میں سر لگ گیا، سر میں چوٹ لگے، تلملا کے گرے نیچے، سارے حضرات آ گئے اور سہلانے لگے کہ حضرت کو تکلیف ہو گئی، حضرت تکلیف ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سب نے کہا حضرت تکلیف ہو رہی ہے آپ کا، الحمدللہ۔ فرمایا کہ اللہ نے کسی بڑی مصیبت سے بچا کر کے چھوٹی تکلیف دی۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ ابھی مصیبت کی جگہ تو کوئی ہے نہیں، کیا مطلب ہے۔ بہرحال حضرت کو سہلاتے رہے، حضرت کو جو ہے دیکھتے رہے اور حضرت کی جو ہے خدمت کرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں جو ہے ایک آدمی خبر لے کر کے آیا کہ فلاں راستے سے جس سے حضرت تشریف لے جانے والے تھے، حضرت کے کچھ دشمن جو ہے ڈنڈے لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت کو مارنے کے لیے۔ تب سب کی آنکھیں کھل گئی کہ حضرت نے صحیح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صبر کی یہ دولت عطا فرمائے اور اپنے صابرین بندوں میں شامل فرمائے، تاکہ ہمارے سارے کام اچھے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور معیت ہمیں حاصل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔